الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ فرائض کے دروس میں سے 35 نمبر درس ہے یہ۔ الباب الخامس العصبات۔ العصبات یہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ عصب يعصب تعصیبا فهو معصب والمفعول منه معصب عصب رأسه عصبه أي شده وأحاطه بعصابة أو عمامة، عصب عينه أو ذراعه، عصب الأخ أخته، حولها من صاحبة فرض إلى عصبة، يرث بالتعصيب وعصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ عصبہ کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کر دینا، سر کے اوپر مضبوطی سے امامہ باندھ لینا، یا ایک جماعت جا کر دوسری جماعت کے ساتھ مل جائے تو وہ جماعت اس کے ذریعے مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور لغت میں عصبہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اور آپ کے قرابت دار، اور اصطلاح میں کل من یأخذ ما ابقته الفروض وعند الانفراد یحرز جمیع المال۔ یہ اس کی تعریف ہے عصبہ کی۔ عصبہ کون ہے؟ عصبہ ہر وہ شخص ہے جو من یرث بلا تقدیر، جس کے کوئی فرض نہیں ہے قرآن حدیث میں، یا ہر وہ شخص جو اصحاب الفرائض سے جو کچھ بچ جائے وہ لے گا، کچھ بھی نہیں بچا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وعند الانفراد، اگر مسئلے میں صرف عصبہ ہوں اور اصحاب الفرائض نہ ہوں تو اصحاب الفرائض کو سارا مال ملے گا۔ امام الرحبی الشافعی فرماتے ہیں اس میں اپنی نظم میں وحق ان نشرع فی التعصیب بكل قول موجز مصیب فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض فهو اخو العصوبة المفضلة كالابن وابن الإهم مهما نزل والاب والاخ والاب والجد مهما علا، اس طرح کہتے ہیں۔ والاخ من ای الجهاد كان قد انزل الله به القرآن والعم وابن العم من وابن الاخ المدنی الیہ بالابی ففهم قالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من ابیہ فاشکر لذی الانجاز والتنبیہ۔ یہ اصحاب العصبہ کا بیان ہے کہ جن میں سب سے پہلے ابن ہے، پھر اب ہے، اور پھر اخ اور عم، اور تعریف اس کی یہ ہے فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ مِنَ الْقَرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِ أَوْ كَانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدِ الْفَرْضِ فَهُوَ أَخُو الْعُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَةِ۔ جو انسان بچا ہوا مال لے کے جاتا ہے اور آپ کے قرابت داروں میں سے ہو، یا وہ مال جو اصحاب الفرائض کے بعد بچ جائے، یعنی یا تو بالکل بچا ہوا ہو، اصحاب الفرائض ہو ہی نہیں، یا اصحاب الفرائض میں سے بچ جائے، وہ مال وہ لے جائے، تو اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ وہ اجمالی طور پر وہ دو قسم کے، عصبۃ بالنسب و عصبۃ بالسبب۔ العصبہ بالنفس، پھر عصبہ بالنسب جو ہے، نسب جو نسبی عصبہ ہیں، ان کی پھر 3 اقسام ہیں: بالنفس، بالغیر، مع الغیر۔ بالنفس، نفس سے مراد جو آپ کے نفس کے ساتھ ٹچ ہیں۔ بھائی کیسے ٹچ ہیں؟ آپ کا بیٹا یہ آپ سے پیدا ہوا ہے، یا آپ کا والد، آپ اپنے والد سے پیدا ہوئے ہیں، یا آپ کا بھائی یہ آپ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، یا آپ کا چچا جو آپ کے والد کے ساتھ پیدا ہوا ہے، تو یہ آپ سے ٹچ ہیں، اس کو کہتے ہیں العصبۃ بالنفس۔ اور ان کی 4 قسمیں: ابن، اب، اخ، عم۔ اچھا، صرف یہ نہیں ہے کہ ابن، نہیں، ابن سے مراد ابن 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 نیچے تک، تو یہ یہاں سے مراد، اس کو کہتے ہیں جہت البنوہ، کہ بھائی ابن ہو میت کا، ابن الابن ہو میت کے بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، یہ سارے عصبہ ہیں۔ اسی طرح اگر ابن نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں ہے، لیکن والد ہے تو والد لے کے جائے گا، والد نہیں ہے لیکن دادا ہے، دادا لے کے جائے گا۔ اب جد 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 جد، اسی طرح دادا پر دادا، اس طرح یہ سلسلہ چلے گا، ان سب کو میراث ملے گی۔ اچھا بھائی، کیا ہوا؟ ایک شخص نہ اس کا ابن ہے نہ اس کا اب ہے، لیکن بھائی اس کا ہے تو بھائی لے جائے گا، بھائی نہیں ہے تو بھائی کا بیٹا لے جائے گا۔ ابن الاخ، ابن الاخ یہ جو ہے اخ شقیق ہو، سگا بھائی ہو، یا باپ کی طرف سے ہو،
یہ عصبہ ہے. جو ماں کی طرف سے وہ عصبہ نہیں ہے بلکہ وہ صاحب فرض ہے. یہاں پر اخ سے مراد حقیقی بھائی مراد ہے، شقیقی بھائی جس کو شقیقی بھائی، شقیق جس کو کہتے ہیں عربی میں، عینی جس کو ہمارے فرائض میں اخ عینی کہتے ہیں، عینی. اور اسی طرح اخ اخیافی، یعنی اخیافی سے مراد اخ لاب. اور علاتی، علاتی جو ماں کی طرف سے ہوتا ہے اس کو علاتی کہتے ہیں. تو یہاں پر اخ سے مراد کون سا ہے؟ سگا بھائی. اور اسی طرح جو باپ کی طرف سے ہو. تو اب اگر سگا بھائی ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے، تو اس کو پہلے میراث ملے گی. جو صرف باپ کی طرف سے اس کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہ جو ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہے، جو آئینی بھائی ہے، یہ مقدم ہوگا اخیافی بھائی پر. اور یہ مسئلہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. بھائی نہیں ہوگا تو اس کا جو بھائی کی اولاد ہوگی وہ میراث لے جائے گی. اچھا بھائی، کوئی شخص مرا، اس کا نہ بیٹا ہے، نہ اب، نہ باپ ہے اس کا، نہ اس کا بھائی ہے، تو اس کا چچا باقی ہے، تو چچا مال لے جائے گا. چچا نہیں ہوگا تو چچا کا بیٹا لے جائے گا. تو یہ جو ہے اس کا والعم وابن العم من ابیہ فاشکر لذی الانجاز والتنبیہ. العم چچا کو کہتے ہیں، چاہے وہ سگا چچا ہو یا باپ کی طرف سے ہو، وہ وارث ہے. اسی طرح اس کی اولاد بھی، اس کا بیٹا بیٹا بیٹا، بیٹی نہیں، اس کا بیٹا بیٹا بیٹا. اچھا جی، یہ تو العصبۃ بالنفس جو کہ خود عصبہ ہیں، خود اللہ نے ان کو عصبہ بنایا ہے. اب دوسری قسم جو ہے وہ عصبہ کی ہے العصبۃ بالغیر، جو کہ خود تو عصبہ نہیں ہے لیکن ایک غیر شخص کہ وہ اگر ان کے ساتھ ہوگا تو یہ لڑکی عصبہ بن جائے گی اس کی وجہ سے. مثال، یہ ابن ہے کسی شخص کی، اب یہ بنتا ہے ایک شخص کی بیٹی ہے، بیٹی تو عصبہ نہیں ہے، اس کا تو فرضی حصہ ہے، لیکن ہوا یوں کہ اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہے تو بیٹی کو فرضی حصہ نہیں ملے گا. یہ اس بیٹے کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لڑکی کو 1 ملے گا. یہ لڑکی عصبہ بن جائے گی بالغیر، اس غیر کے ساتھ. اسی طرح ایک جو ہے وہ اخت شقیقہ ہے، شقیقہ یعنی عینی اخت یا اخیافی اخت جو کہ اخت لیاب اس کو کہتے ہیں. ان کا فرض حصہ ہے قرآن کے اندر کہ فلہا النصف، کہ اس کو جو ہے نصف ملے گا یہ اخت کو. اور جب وہ 1 سے زیادہ ہوگی تو اس کو ثلثان ملے گا. یہ فرضی حصہ مقرر ہے، یہ اصحاب الفروض میں. لیکن اگر اخت کے ساتھ اخ بھی ہو، بھائی ہو، تو یہ اخت جو ہے اپنے اس بھائی کے ساتھ عصبہ بن جائے گی. عصبہ بھائی کیسے بن جائے گی؟ یعنی فرضی حصہ اس کو نہیں ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین اس کو دیں گے. اور یہاں بھی وہی قاعدہ چلے گا کہ جو عینی بھائی بہن ہوں گے تو علاتی بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا. یعنی اشقاء موجود ہوں گے تو جو لاب ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. اشقاء کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عینی بھائی بہنوں کو، عینی کو. اور لاب کہتے ہیں جو اخیافی ہیں، اخیافی بھائی بہن. تو عینی ہوں گے تو اخیافی کو کچھ نہیں ملے گا. تیسری قسم عصبہ بالنسب کی جو ہے وہ ہے العصبۃ مع الغیر. یہ تو بالغیر ہیں، یہ ہے مع الغیر. مع الغیر کا کیا مطلب؟ یعنی وہ جو خود تو عصبہ نہیں ہے لیکن یہ دوسری اس کے ساتھ مل گئی تو یہ عصبہ بن جائے گی. یعنی ایک شخص کی ایک بیٹی ہے اور ایک اس کی بہن ہے، تو بیٹی کو تو ملے گا نصف اور اس کو جو ہے وہ یہ اخت جو ہے باقی لے جائے گی، باقی. کیونکہ آپ قاعدہ یہ ہے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، اخوات کو بیٹیوں کے ساتھ عصوبت دے دو. تو اخت شقیقہ ایک بنت ہوگی تو اخت شقیقہ کو باقی مال ملے گا. اسی طرح ایک بنت ہوگی تو اخت لیاب کو باقی مال ملے گا. اس کو کہتے ہیں العصبہ مع الغیر. تو یہ جو ہے عصبہ کی 3 اقسام ہیں. عصبہ بالنسب کی 3 اقسام: بالنفس، بالغیر، مع الغیر. بالنفس 4 اقسام. بالغیر یہ سب ابن، بنت ابن کے ساتھ، اخت جو ہے وہ اخ کے ساتھ. العصبہ مع الغیر، مع الغیر جو ہے یہ اخت شقیقہ اور ساتھ میں بنتا ہو، ایک بنتا ہے تو اس کو یہ ملے گا، اخت شقیقہ کو باقی مال ملے گا. اب عصبہ بالسبب، عصبہ بالسبب یہ 5ویں قسم ہے جس کو یہاں پر بعض کتابوں میں جہات العصبہ کہتے ہیں. 5
جهة البنوة وجهة الأبوة وجهة الأخوة وجهة العمومة والولاء وهم أصحاب الولاء. کسی شخص نے اپنا غلام آزاد کر دیا، اب غلام جا کے جو ہے وہ مر گیا، مال اس نے کمایا مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اس کا وارث کون ہوگا؟ جس نے اس کو آزاد کیا، اس کو کہتے ہیں ولا. وقسموه الى قسمین. اچھا یہ جو ہے دوبارہ اس کی جو ہے وہ ترتیب ہے کہ عصبہ جو ہے وہ 3 قسم کے، بالنفس بالغیر مال غیر. پہلا قسم عصبہ بالنفس، بھائی وہ کون ہے؟ کل ذکر قریب للمیت لیس بواسطۃ انثی، ہر وہ مرد جو میت کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے بغیر کسی عورت کے، بیچ میں کوئی عورت نہیں ہے. ووجہ التسمیۃ بذلک ثم سمی العصبۃ بالنفس بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى من يعصبهم. تنبیہان، 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھو. پہلی بات، العصبۃ اذا ذکروا مطلقا ارید به العصبۃ بالنفس، کہ جب مطلق طور پہ تم کو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ عصبہ ہیں تو ان سے مراد العصبۃ بالنفس ہوتا ہے. وہم ابن و اب و اخ و عم، یہ 4 ہیں. التنبیہ الثانی، العصبۃ بالغیر ومع الغیر لهم حکم العصبۃ بالنفس اذا وجد معهم من يعصبهم من اصحاب العصبۃ بالنفس فيقدمون على الجهة التي تلي العاصب بالنفس. فمثلا، بھائی یہ بڑا باریک مسئلہ ہے، اس کو غور سے سمجھ لو. عصبہ بالغیر یا مع الغیر جو ہیں یہ درجے کے اندر، ویسے تو یہ دوسری طرف ادھر لکھے ہوئے ہیں، ادھر لکھے ہوئے ہیں، ادھر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیٹے کی درجے میں ہے، یہ ابن اور بن. اخ اور اخت یہ اخ کی درجے میں، اخ کے درجے میں ہے، اس طرح. تو یہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے. بھائی کیسے؟ فرمایا آپ سے البنت من العصب مع الغیر، بنت جو ہے یہ عصب مع الغیر میں سے، لکنها تدخل ضمنا فی العصب بالنفس، یہ ضمنی طور پر یہ عصب بالنفس میں داخل ہے. اذا وجد معها ابن ملے گا، ابن ہوگا تو بنت اس کے ساتھ داخل ہے. تو اخ، اب کو عصوبت نہیں ملے گی، اخ کو عصوبت نہیں ملے گی، عم کو نہیں ملے گی. وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ فِي جِهَةِ الْأَخْ، اسی طرح بہن اگر بھائی کے ساتھ ہوگی فَتُقَدَّمْ عَلَى الْعَمْ، ہاں تو یہ چچا کے اوپر جو ہے مقدم ہوگی، چچا کو مال نہیں ملے گا. اذا كانت هي عصب مع الغیر، بھائی کے ساتھ یہ عصبہ ہوگی تو یہ مال لے جائیں گے، چچا کو کچھ نہیں ملے گا. والأخت شقیقہ اذا كانت عصب مع الغیر تقدم على الأخ لأب، اسی طرح جو شقیقی بہن ہے، آئینی بہن ہے، اگر وہ عصبہ ہوگی اپنے بھائی کے ساتھ تو جو وہ اخیافی بھائی ہے جو باپ کی طرف سے، اس پر یہ مقدم ہوگی. یعنی اخ لأب کو کچھ نہیں ملے گا، اخت لأب اور اخ لأب لے جائیں گے. مثال ذالک، مثال اس کی، ایک مسئلے میں بنت ہے، اخت شقیقہ ہے اور عم ہے اور اخ لأب ہے. یہاں کون وارث ہے کون وارث نہیں ہے، یہاں بعض مسئلے سمجھ لیں. پھر حاجب اور محجوب کا جو باب ہے اس میں انشاءاللہ مزید تفاصیل آئے گی. مسئلہ فرمایا کہ بنت ہے، اخت شقیقہ ہے، عم. اب بنتا کو ہم نے دے دیا نصف، اخت شقیقہ کو کتنا ملے گا؟ اس کو ملے گا باقی، کیونکہ یہ عصبہ ہے. اور عم کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ جہت الاخوہ مقدم ہے جہت العمومہ پر. اور اخ لأب کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ تو باپ کی طرف سے ہے، یہ اور یہ شقیقہ ہے، شقیقہ جو ہے مقدم ہوگی تو یہ باقی مال لے جائے گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا. دلیل العصب بالنفس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر. فرائض اس کے اہل کو دے دو، جو باقی رہ جائے تو وہ پہلے مرد کو دے دو، پہلا مرد جو میت کے نزدیک ہے، بیٹا، باپ، بھائی، چچا وغیرہ. وجہ الدلالہ انه جعل للذکر ما تبقي الفروض ولم يفرض له وهذا هو التعصيب اذ هو الارث بلا تقدیر. تو یہی اس کو جو ہے وہ تعصیب کہتے ہیں کہ بھائی اصحاب الفروض سے جو بچ جائے وہ تمہارا. النوع الثانی العصبہ بالغیر ای بسبب الغیر، یہ خود تو عصبہ نہیں ہے لیکن دوسرے کے بسبب عصبہ بن گئے. وہ ہوا کل انثی ذی سہم، ہر وہ عورت جس کا قرآن میں حصہ مقرر ہے،
لیکن یہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بن جائے گی. تصیر العصبۃ بأخیہا ووجہ التسمیۃ بذلک سمی العصبۃ بالغیر بهذا الاسم لأن كونهم عصبة ليس بأنفسهم بل بسبب غيرهم وهو المعصب وهما البنت مع الابن. پہلا قسم یہ ہے. دوسری اخت شقیقہ لاب پلس اخ لاب. اخت شقیقہ عصبہ ہوگی اخ کے ساتھ, اسی طرح اخت لاب عصبہ ہوگی اخ لاب کے ساتھ. دلیل البنات, بھائی بنات عصبہ ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل. دلیل الاخوات, اخوات جو ہیں یہ بھی عصبہ ہوں گی. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ, بھائی بہن ہوں گے تو بھائی کو ڈبل, لڑکی کو سنگل ملے گا. وجہ الاستدلال من الآیت ہے, اس میں استدلال کہاں ہے, کہاں اس میں یہ مسئلہ وارد ہوا ہے؟ آپ سے کہا گیا کہ انہما جعلت المیراث حال اجتماع الذکور والاناث مشترکا بینہم للذکر مثل حظ الانثیین ولم تفرض للاناث معهم, هذا هو معنى التعصیب. آیت کے اندر فرمایا یہ گیا ہے کہ لڑکے لڑکی مشترک ہیں میراث کے اندر, اور لڑکے کو ڈبل ملے گا, لڑکی کو سنگل. النوع الثانی العصبہ مع الغیر وهو كل انثى تصير عصبہ مع انثى اخرى, لڑکی لڑکی کے ساتھ عصبہ ہو جائے. ووجه التسمیۃ بذلك سمی العصبة مع الغیر بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى معصب كما في العصبة بالغير, وليس عصبة في كل الأحوال كالعصبة بالنفس, بل تعصيبهم مقيد بكونهم مع نوع خاص من الورثة, فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغير. وهم البنت بلث أخت شقيقة لأب. دليل عصبة مع الغير ما جاء في البخاري سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت شقيقة وأخت, فقال للابنة النصف وللأخت النصف, وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرنا بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابو موسیٰ سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص مر گیا, پیچھے ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹے کی بیٹی ہے اور ایک بہن ہے, مال کیسے تقسیم ہوگا؟ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بیٹی کو آدھا ملے گا اور باقی جو ہے وہ بہن کو مل جائے گا, آدھا اس کو مل جائے گا. اور جاؤ ابن مسعود سے پوچھ لو, وہ بھی تمہیں اسی طرح فتویٰ دیں گے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اگر یہ فتویٰ دیا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اس طرح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, آدھا دیا بیٹی کو, اور جو بیٹے کی بیٹی ہے اس کو دیا سدس, چھٹا حصہ. تو اس سے سلسان تک وہ ہو جائے گا, سلسان ان لڑکیوں کو مل جائے گا, 2 کو. اب کیا ہوگا, باقی جو ہے وہ اخت کو ملے گا. باقی یعنی مسئلہ 3 سے ہوگا, 3 سے ہوگا مسئلہ. آدھا جو ہے اس کو, ایک اس کو ملے گا, اور ایک جو ہے وہ مسئلہ 6 سے ہوگا. آدھا جو اس کو مل جائے گا بیٹی کو جو کہ 3 ہے, سدس اس کو مل جائے گا جو کہ 1 ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. باقی جو یہ بیٹی کو مل جائے گا, وہ بہن کو مل جائے گا. العصبۃ بالسبب, یہ جو ہے بالسبب انشاءاللہ یہ اگلے درس میں پڑھیں گے. نہیں چاہتا کہ میں اس درس کو جو ہے وہ زیادہ طویل کر دوں. بالسبب یہ تھوڑی سمجھنے والا درس ہے. انشاءاللہ یہ آنے والے درس میں اس کا بیان ہوگا. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.